اچھا جی، یہ ہمارا آخری سیشن ہے. انٹرنشپ آپ لوگوں کی ماشاءاللہ سے ختم ہو گئی ہے. بیسٹ آف لک آپ لوگوں کے اگلے سفر کے لیے. ابھی بہرحال آپ کا وائوا رہتا ہے. وائوا از اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف دا انٹرنشپ. تو دو تین اسٹوڈنٹس جو رہ گئے ہیں جن کا بالکل چھوٹا سا کوئی مائنر سا ایشو آیا ہے، وہ کائنڈلی ٹائملی کانٹیکٹ کر لیں، کیونکہ وائوا کی ڈیٹس جیسے ہی گزر جائیں گی اس کے بعد پھر آپ لوگ کا وائوا کنڈکٹ نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ کائنڈلی اپنی وی یو آفیشیل اسٹوڈنٹ ای میلز چیک کریں. وہاں پر آپ لوگوں کو وائوا کی اپڈیٹ آئے گی کہ کس ٹائم پر ہے اور کس دن ہے. ٹھیک ہے. جن کی 10 جولائی کو ہیں ان کو اپڈیٹ آ چکی ہے ان کے وائواز کی، اور 11 والوں کی بھی آئی تھنک ان کو آ چکی ہے. تو اگر آپ کو نہیں ملا تو پہلے کائنڈلی اپنا جا کے دیکھ لیں وی یو آفیشیل اسٹوڈنٹ ای میل پہ. اور اگر اس وہاں پہ بھی آپ کو نہیں ملتا پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں. شاید ہو سکتا ہے کہ آپ کا مائنر ایشو آیا ہو جس وجہ سے میں نے آپ کو وائوا کے لیے کنسیڈر نہ کیا ہو. میجورٹی کو خیر میں ویسے کنسیڈر کر چکا ہوں. ٹھیک ہے جی. سوری 11 اور 10، 11 اور 12 جولائی، 10 کو نہیں ہے کسی کا. 11 اور 12 جولائی کو ہیں. اچھا جی. تھوڑا سا پریزنٹیشن بنانے کے حوالے سے بات کر لیں. فرائیڈے کو کرنا تھا سیشن ہم نے، لیکن میں تھوڑی سی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکا. تو اب میری اسکرین جب آپ کو شو ہونے لگ جائے تو وہی ہینڈ ریس کیجیے گا تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ آپ لوگوں کو اسکرین شو ہو رہی ہے. پھر میں تھوڑا سا ایکسپلین کرنا شروع کرتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، یہاں پہ تو آبویسلی بڑا بریف سا آپ اپنا نام بتائیں گے، اسٹوڈنٹ آئی ڈی، سیشن سپروائزر کا نیم وغیرہ جو ہے. یہاں پہ آپ کی بریف سے انفارمیشن آ جائے گی. آپ ان سلائڈس کو ایز اٹ از یوز کرنا چاہتے ہیں آپ ایز اٹ از یوز کر سکتے ہیں. آپ ان کو اس میں کوئی اور تھیم ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن اور ان سب چیزوں کا آپشن موجود ہے. تو اگر آپ یہ چاہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے یہاں پہ ڈیزائن اور چیزوں کا آپشن آ رہا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ورنہ اس فارمیٹ میں بھی ٹھیک ہے. پھر آپ کیا کریں گے کہ کلینکل کیس نمبر 1 پورا آپ لکھیں گے جیسے آپ نے رپورٹس میں لکھا تھا، اور پھر اس کے بعد کلینکل کیس نمبر 2 پورا لکھیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے اپینڈسز آئیں گے. جو اسکول انٹرنشپ کر رہے ہیں ان کے بھی ساتھ ساتھ بتاتا چلوں گا. جو آرگنائزیشن ان کا فارمیٹ ڈفرینٹ ہے وہ میں نے یہاں پہ شیئر کیا ہوا تھا. جو آرگنائزیشن میں انٹرنشپ کریں کائنڈلی وہ اس فارمیٹ کو دیکھ لیں. دیر از نتھنگ کنفیوزنگ اباؤٹ اٹ. پھر بھی اگر کچھ ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا. آج گریز ڈے ہے، آج سبمیشن کرانی ہے آپ نے. اور چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں کیس 1 کے بایو ڈاٹا سے. دیکھیں بتا دیا گیا کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے. ایک چیز یہاں پہ مینشن نہیں ہوئی وہ اس کا میرٹل اسٹیٹس ہے. اگر آپ کا کلائنٹ آپ کے کلائنٹ کا میرٹل اسٹیٹس سنگل ہے یا ان میرڈ ہے تو یہاں پہ اس کا برتھ آرڈر ایک تو آپ نے لکھنا ہی لکھنا ہے، ساتھ میں آپ نے نمبر آف سبلنگس لکھنا ہے. ٹھیک ہے. برتھ آرڈر بھی یہاں پہ مسنگ ہے. اگر کلائنٹ ان میرڈ ہے تو پھر آپ فوکس کرتے ہیں اس کے سبلنگس کے اوپر، اور اگر کلائنٹ میرڈ ہے تو پھر آپ لکھیں گے اس کے نمبر آف چلڈرن. یہ یہاں پہ بریف سی انفارمیشن آ جائے گی. کوئی سمری نہیں لکھنی، کچھ نہیں لکھنا. نام جنڈر بس جو مانگا گیا ہے صرف اتنا لکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. اس کے بعد آتے ہیں پریزنٹنگ کمپلینٹس. اگین انسٹرکشنز آر ویری کلیئر. آپ نے جو پریزنٹنگ کمپلینٹس کے ٹیبلز بنائے ہیں اپنے رپورٹ کے اندر وہ ایز اٹ از یہاں پر آپ لکھیں گے. ٹیبل ڈرا کریں گے، اس کے اندر کمپلینٹس لکھیں گے، اس کے اندر ڈیوریشن لکھیں گے. یہاں پہ آپ آپشن دیکھ رہے ہیں، انسرٹ کا آپشن ہے، ڈرا کا آپشن ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ٹیبل کا آپشن آ رہا ہے. ٹیبل میں نے بنانا سکھایا تھا. کسی کو اگر یاد نہیں ہے یا سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا یوٹیوب پہ دیکھ لیں. 30-40 سیکنڈس کلپ کوئی نہ کوئی مل جائے گی آپ کو. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. تو اس میں آپ نے ٹیبل ایڈ کرنا ہے. اچھا مجھے یاد ہے کچھ اسٹوڈنٹس پوچھ رہے تھے کہ ایم ایس ورڈ میں بنانا ہے یا کہیں اور بنانا ہے. ایم ایس ورڈ ایک الگ سافٹ ویئر ہے، ایم ایس پاور پوائنٹ ایک الگ سافٹ ویئر ہے. آپ نے پریزنٹیشنز ہمیشہ جو ہے نا وہ پاور پوائنٹ میں بنانی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. جیسے کہ یہ ہے. اچھا کوئی کوئری ہو تو کائنڈلی اس کو ہولڈ کر لیجیے گا، میں یہ مکمل کر لوں پھر میں اس پہ آتا ہوں. اچھا یہاں تک سارا سیم ہے. اب آپ لوگوں میں سے جو اسکول میں کر رہے ہیں تو وہاں پہ پریزنٹنگ کمپلینٹ یوزلی 2 طرح کی تھی. ایک انفارمنٹ کی اپنی تھی، کلائنٹ کی اپنی تھی، اور ایک اس کے انفارمنٹ کی تھی. تو دونوں کو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے. فار دوز جنہوں نے کلینکل سائٹ پہ انٹرنشپ کی ہے اور ان کے یہاں بھی 2 پریزنٹنگ کمپلینٹس ہے، ایک انفارمنٹ کی اور ایک کلائنٹ کی اپنی. تو وہ یہاں پر بھی مینشن کریں گے. دونوں کمپلینٹس مینشن کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی. ہسٹری آف پریزنٹ النس.
امپورٹنٹ نوٹ یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے یہاں پہ لکھا ہوا ہے دا پوائنٹس مسٹ بی ڈسکسڈ ان سنگل سلائڈ ود بلٹس. صرف اسی سلائڈ کے اندر آپ نے اپنی پوری ہسٹری کو ڈسکس کرنا ہے. آپ اپنی ہسٹری آف پریزنٹ النس سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ نہیں کریں گے. 3 باتیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں، ان 3 سوالوں کے جواب مینلی آپ کو دینے ہیں کہ پرابلم کب شروع ہوئی، ٹریگرنگ ایونٹ کیا تھا جس نے وہ پرابلم سٹارٹ کروائی، فیملی کی طرف سے کیا، فیملی یا پیئرس کی طرف سے یا فرینڈس کی طرف سے کوئی سپورٹ ملا کہ نہیں ملا. آپ چاہیں تو آپ پریسپیٹیٹنگ، مینٹیننگ، جو بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں ان کی ہیڈنگ دے کے نیچے ایک ڈیڑھ لائن کی بریف سا پوائنٹر لکھ سکتے ہیں. جتنی ایکسپلینیشن ہے وہ آپ وائوا میں بولتے ہوئے خود کریں گے. میں وائوا میں موجود ہوں گا، میرے علاوہ ایک اور سر ہوں گے. ہم دونوں سلائڈ پڑھ کے نہیں سمجھیں گے، ہم آپ کے منہ سے سنیں گے اور سمجھیں. تو یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ یہاں پر صرف پوائنٹر مینشن کریں اور ایکسپلینیشن آپ پراپر دیں. کوشش کریں کہ ایک سوال کرنے کا موقع کم سے کم ہم لوگوں کو ملے. پھر اس کے بعد بریف پرسن اور فیملی ہسٹری. یہ اگین وہی بات ہے، آپ نے بریف سا فیملی ہسٹری لکھنی ہے یا پھر پرسنل ہسٹری بریف سے لکھنی ہے. جیسے آپ لوگوں نے سارے پوائنٹس لکھے تھے وہ پوائنٹس سارے یہیں پر آئیں گے، ٹھیک ہے. لیکن ان کی جو آگے ڈیٹیلز تھیں وہ آپ کوشش کریں گے 1 ورڈ 2 ورڈ یا آدھے فریزز کے اندر، آدھے سینٹینسز کے اندر. فیملی ہسٹری کے اندر صرف آپ اتنا لکھ سکتے ہیں کہ فیملی کے اوپر ہیڈنگ دے کے آپ نیچے لکھ سکتے ہیں اکٹھے کہ جی فادر صاحب زندہ ہیں، مدر بھی زندہ ہیں، بہن بھائی کتنے ہیں اور ان کا آپس میں ریلیشن کتنا ہے. دیٹ شوڈ بی انف. باقی سب کچھ آپ ایکسپلین کریں گے. اسی طرح پرسنل ہسٹری کی ساری ہیڈنگز آپ لکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے آگے جیسے برتھ ہے تو آپ اس میں نارمل ڈیولپمنٹل مائلسٹونز کی ہیڈنگ ہے تو آپ صرف آگے تھا اپروپریٹ ایج اتنا کافی ہو جائے گا. اب وہ کیا کون سی اپروپریٹ ایجز ہیں، کس ایج میں ہوا ہے، وہ آپ ایکسپلینیشن میں جب آئیں گے یا آپ سے جب پوچھا جائے گا پھر آپ ایکسپلین کریں گے، لیکن آپ لکھتے ہوئے اگین بریف پوائنٹرز ہی لکھیں گے. موونگ فارورڈ، نیکسٹ سلائڈ از آف اسسمنٹ. اب اسسمنٹ ہمارے پاس 2 طرح کی ہے، ایک انفارمل ہے اور ایک فارمل ہے. اس سلائڈ میں آپ نے صرف ان کے نام لکھنے ہیں. انفارمل اسسمنٹ لکھ کر آپ نے نیچے لکھنا ہے کون کون سی اسسمنٹ، اور فارمل اسسمنٹ کی ہیڈنگ دے کے پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے کون کون سے فارمل اسسمنٹ. فارمل اسسمنٹ کی ہیڈنگ دینے کے بعد پھر نیچے آپ نے کیٹیگرائزیشن بھی دینی ہے کہ پرسنالٹی اسسمنٹ کون سی ہے اور ڈائگنوسٹک اسسمنٹ کون سی ہے اور ان کے نام لکھنے ہیں یہاں پہ. اگلی سلائڈ میں پھر آپ انفارمل اسسمنٹ میں اسی سلائڈ میں کوشش کریں بیس لائن چارٹ اور سبجیکٹیو ریٹنگ دونوں کو کور کر لیں. ٹھیک ہے. سلائڈ میں نا آپ کے پاس ایک چیز ہوتی ہے، یہ یہاں پہ نظر آ رہا ہو نیو سلائڈ پہ جب میں آگے کلک کرتا ہوں نا تو یہاں پہ مجھے یہ چوتھا آپشن دکھ رہا ہے آپ کو. یہ ہے ٹو کنٹینٹ یا کمپیریزن، جو بھی آپ لکھنا چاہیں. اب اگر وہ بالفرض میں اس کو کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب میرے پاس یہاں پہ نا 2 باکسز آ گئے ہیں جہاں پہ میں ڈیٹیلز ایڈ کر سکتا ہوں. تو ایک اس طرح کی آپ سلائڈ خود سے ایڈ کر سکتے ہیں اور ایک سلائڈ کے اندر آپ بیس لائن چارٹ ایڈ کر لیں اور ایک سلائڈ کے اندر آپ سبجیکٹیو ریٹنگ ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے. اگین پوری ڈیٹیل نہیں، اونلی بریف ایکسپلینیشن یا بریف پوائنٹر سوری یہاں پر ریکوائرڈ ہے، زیادہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے. پھر ہم آتے ہیں تیسرے کے اوپر، مینٹل اسٹیٹس ایگزامینیشن. آپ کوشش کریں کہ اپنا جتنا بھی تھا جو فارمیٹ کے اندر تھا اس کو ایک سلائڈ کے اوپر سمرائز کرتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی سلائڈ کے اوپر ڈائگنوسٹک اور پرسنالٹی دونوں کو سمرائز کرتے ہیں. ڈائگنوسٹک میں صرف آپ نے کیا بتانا ہے کہ اس کا اسکور کیا تھا اور اس کی انٹرپریٹیشن کیا ہے یا اس کا مطلب کیا بنتا ہے. اور باقی پرسنالٹی اسسمنٹ اگر آپ نے ایچ ٹی پی کی ہے تو ہاؤس ٹری پرسن تینوں کی ہیڈنگز دیں گے، لیکن بریف سے ایک ڈیڑھ لائن 2 لائن زیادہ، اس سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے آر آئیز بھی کیا ہے تو وہ تو اور بھی سمپل ہو جاتا ہے. آپ نے صرف اسکور بتانا ہے اور اس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ وہ ایڈجسٹڈ تھا یا میل ایڈجسٹڈ تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ نے کوئی اور کیا تو اگین جیسے بگ 5 کیا ہے کچھ اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ 5 کا نام لکھیں گے اور آپ بتائیں گے کون سی والی پرسنالٹی کا کون سا والا فیکٹر جو ہے نا وہ اس کی پرسنٹیج کیا تھی اور آپ بتاتے ہوئے پھر ایکسپلین کریں گے کہ اس کا کیا مطلب بنتا ہے. اچھا انفارمل اسسمنٹ پہ میں واپس آتا ہوں فار دوز جنہوں نے اسکول انٹرنشپ کی ہے. اب یہاں پہ آپ اسکول انٹرنشپ والوں کے لیے کیونکہ ان کا بیس لائن چارٹ اور سبجیکٹیو ریٹنگ نہیں تھا تو آپ لوگوں کے تھے 2 آبزرویشنس، ایک کلاس روم ایک پلے گراؤنڈ. آپ اسی طرح سے ایک سلائڈ جنریٹ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کلاس روم آبزرویشن، یہاں پہ آپ پلے گراؤنڈ آبزرویشن لکھ کے اگین بریف 2 لائنس 2.5 لائنس اس سے زیادہ نہیں، باقی ایکسپلینیشن میں سارا کچھ. اچھا جی فارمل اسسمنٹ ہو گیا. اسکول والے کیا لکھیں گے، ان کا ڈائگنوسٹک اسسمنٹ ایسا نہیں ہے لیکن سائیکولوجیکل اسسمنٹ ہے اور پرسنالٹی اسسمنٹ ہے، وہ سیم ہے. اچھا اس کے بعد پھر آ جاتا ہے ڈائگنوسس کی ہیڈنگ. آپ نے سمپل یہاں پہ ایک لائن لکھنی ہے. لائن میں لکھا جاتا ہے ڈائگنوسس جب بھی لکھا جاتا ہے آپ کوڈ لکھیں گے
डिसऑर्डर का नाम लिखेंगे, अगर कोई उसका स्पेसिफायर है तो उसका नाम और उसका कोड यहाँ पे एक लाइन में आपने लिखना है, एंड दैट इज इट। उसके बाद अगला सेक्शन है रिकमेंडेड थेरेपी का। एटलीस्ट 2 थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस आपने मेंशन करनी है रिलेटेड दोज विद द करंट केस, ठीक है। अब आप लोगों ने मेन एक थेरेपी है जो प्रॉपरली एक्सप्लेन की हुई है, लेकिन उसके अंदर ही कुछ टेक्निक्स हैं, ठीक है। अगर आपने कोई एक थेरेपी और उसकी एक टेक्निक भी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। यहाँ पर आपने वही लिखना है, थेरेपी जैसे मैंने बताया था क्या है, कैसे काम करती है, कौन सी उसकी टेक्निक यूज़ करेंगे और वो क्लाइंट को किस तरह से फ़ायदा देगी। ये 4 सवालों के जवाब एक एक लाइन के अंदर, सवाल नहीं लिखने, सिर्फ लाइन लिखनी है, और बाकी सारा कुछ आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है। और केस फॉर्मुलेशन फिर उसके बाद, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिसऑर्डर किस तरह से हुई है अकॉर्डिंग टू अ साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट, वो आपने एक्सप्लेन करना होगा, वो जो भी स्कूल ऑफ थॉट आपने रखा है। अगेन 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 रिपीटिंग दिस कंसिस्टेंटली विद एवरी स्लाइड, कि ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपने मेंशन करनी है, जो कुछ बोलेंगे उसकी एक्सप्लेनेशन डिटेल्ड होनी चाहिए, ठीक है। फॉलोड बाय अनदर स्लाइड जहाँ पे आप अपने टेस्ट की कॉपीज वगैरह को अटैच करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम आ जाएंगे केस नंबर 2 के ऊपर। ये है स्लाइड बनाने का बेसिक तरीकाकार। कोई कन्फ्यूजन है तो मुझे बताइए। जी, बेस लाइन चार्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में लगाना होगा, टेबल फॉर्म में भी लगा सकते हैं। सिर्फ ब्रीफ इन्फॉर्मेशन अगर आप उसकी कलेक्टिवली यहाँ पर दे सकते हैं तो वो भी दे दें। पिक्चर्स उसकी जो है ना आप अपेंडिसेस के अंदर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें काबिल कबूल हैं। मैं एक सेकंड स्लाइड की शेयरिंग बंद कर दूं। अच्छा जी, 2-3 मुझे हैंड्स रेज्ड नज़र आ रहे हैं। क्वेश्चन मैंने बता दिया बेटा, बेसलाइन चार्ट और उसका बता दिया है। थेरेपेटिक रिकमेंडेशन, हाँ जी, तकरीबन आप एक ही दे दें और उसकी एक्सप्लेनेशन लेकिन अच्छी सी हो तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। प्रेजेंट स्लाइड में 2 मेंशन है, एटलीस्ट मैंने जवाब दे दिया बेटा इसका। सर मैंने फ़ाइल सबमिट कराई है, ट्रीटमेंट प्लान में आउटकम्स मेंशन नहीं, कोई मसला नहीं, आउटकम्स नहीं रिक्वायर्ड। मतलब इन द सेंस कि आपको एग्जैक्ट आउटकम्स नहीं देने होते, आपने अंदाज़ा बताना होता है कि आप उसकी बेसिकली कौन सी चीज़ है इसको आप इस टेक्निक के थ्रू मैनेज करेंगे और उससे फिर हमें क्या पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं, किस तरह से उसमें बेहतरी आ सकती है। एक अंदाज़ा भी आपका लिखना जो है ना, लेकिन वो लॉजिकल हो, वो काफ़ी होगा। सर जिन्होंने प्रेजेंटेशन सेंड कर दी और माइनर मिस्टेक आ रही हैं, अभी टाइम है बेटा, ग्रेस डे है ना, आप चेंज कर सकते हैं उसको। सर बेसलाइन चार्ट सब्जेक्टिव रेटिंग और फॉर्मल इनफॉर्मल असेसमेंट साइट का एक बार क्लियर करते हैं, वो कैसे करना है।
بیٹا آپ شاید لیٹ آئے ہیں، میں نے ایکسپلین کر دیا تھا. ریکارڈنگ بھی موجود ہے، جب سیشن اینڈ ہو جائے گا تو ایک بار پھر سن لیجئے گا، کلیئر ہو جائے گا اس میں. سر باقی سب کی وائوا کے لیے ایک اپڈیٹس ہیں. یہ سارے کس سب کی بات کر رہی ہیں بیٹا آپ؟ سب پڑھنے میں 3 سے 4 پکس ہوں یا صرف ایک؟ بیٹا جتنے ٹیسٹ ہوں ساروں کی پکچرز ہونی چاہیے، سارے کے سارے ٹیسٹ کی، آپ کے ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ کی، آپ کے پرسنالٹی اسیسمنٹ کی، آپ کے بیس لائن چارٹ، آپ کا سبجیکٹیو ریٹنگ، ایوری پکچر شوڈ بی دیئر فار ایوری کیس. سر اپیرنس میں ہیلوسینیشن وہ بھی لکھنا ہے. اپیرنس میں ہیلوسینیشن مطلب اپیرنس علیحدہ ہے، ہیلوسینیشن علیحدہ ہے. سرش بیٹا میں نے جواب دے دیا تھا. جن کو آپ پہلے جا کے نا اپنا اسٹوڈنٹ ای میل چیک کریں، وی یو اسٹوڈنٹ آفیشیل ای میل، ٹھیک ہے جی. اگر وہاں پہ آپ کا نام، کیونکہ میرے پاس آپ کا نام شو ہو رہا ہے آن 11 جولائی 2:40 پہ، ٹھیک ہے بیٹا. اپنا وی یو آفیشیل اسٹوڈنٹ ای میل چیک کریں. یہ میں پہلے دن سے جب سے انٹرنشپ شروع ہوئی ہے تب سے کہہ رہا ہوں کہ تمام فارمل کمیونیکیشن بیٹا اسی ای میل پہ ہوگی. وہاں جا کے چیک کریں، آپ کو ای میل آئی ہوئی ہے. سر وائوا میں جسٹ 10 منٹ کا ٹائم ہوگا. ہاں جی بیٹا وائوا میں 10 منٹ ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے. تو کوشش کیجیے گا جب آپ وائوا کی جب آپ اپنے کیسز پریزنٹ کر رہے ہو تو اونلی مینشن ٹو ریلیونٹ انفارمیشن، ایکسٹرا انفارمیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. سر مجھے میل نہیں آئی. افشین امتیاز. ویو آفیشیل ای میل کرا کر رہا ہوں. ای میل گئی ہے بیٹا آپ کو، 12 جولائی کا وائوا ہے آپ کا، چیک کریں کائنڈلی جا کے. عفیفہ بیٹا میں ایک ہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ سارے اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. پہلے وہاں جا کے چیک کریں نا. آپ کو ای میل نہیں آئی پھر رابطہ کیجیے گا. سر میرا میٹا سٹیزن میں کتنی سی ڈیٹیل دیں؟ بیٹا میں نے بتایا تھا ہیڈنگ ساری لکھنی ہے، لیکن اس کے آگے ایک ایک لائن کے اندر، جیسے فار ایگزامپل ہیلوسینیشن ہے تو آپ آگے ایک لائن کے اندر لکھ سکتے ہیں دیر واز نو ہیلوسینیشن پریزنٹ. ڈیلوژن ہے، دیر واز نو ڈیلوژن پریزنٹ. بس اتنی اس انفارمیشن کو سمرائز کر کے آپ نے دینا ہے کہ جہاں پہ انفارمیشن ایکسٹرا بھی نہیں جائے اور بات بھی پوری پہنچ جائے. کین وی بی بائلنگول؟ ہاں جی یو کین بی. سر بائرمین فارمیٹ میں کیا لکھنا ہے؟ اور بیٹا مریم آپ شاید لیٹ آئے ہیں، میں نے ایکسپلین کیا تھا. تو جتنی انفارمیشن ریکوائرڈ ہے سلائڈ میں مینشن ہوئی ہوئی، کیا کیا پوچھنا ہے، کیا کیا آپ نے لکھنا ہے وہاں پہ، وہ سارا کچھ آپ لکھیں گے. عفیفہ بیٹا آپ کو بھی ای میل آئی ہوئی ہے، پلیز چیک یور ویو آفیشیل اسٹوڈنٹ ای میلز. ہاں جی اور کوئی کوشچن ہے کسی کا، کوئی کنفیوژن ہو کسی بھی حوالے سے؟ بابا میں کس طرح کے کوشچنز آپ کریں گے یہ تو مجھے پتہ ہے کہ کیس. ہاں دس از اے گڈ کویشچن. لازمن نہیں ہے بیٹا کیس ریلیٹڈ ہی ہوں، لیکن کیس کے ارد گرد ہی پھیر رہے ہوں گے. فار ایگزامپل آپ کو اپنی ہسٹری بیٹا اس پہ جو ہے نا کمپلیٹ عبور ہونا چاہیے. یو شوڈ نو کہ کلائنٹ کا جو کیس ہے، جو ڈپریشن ہے یا انزائٹی ہے، وہ کن ایونٹس کی بیسس کے اوپر ڈیولپ ہوا ہے. یو شوڈ بی ویری کلیئر اباؤٹ دس، پہلی بات. دوسرا، آپ کے پاس ڈائگنوسس کی ایکسپلینیشن پراپر ہونی چاہیے. فار ایگزامپل آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ وائی یو ہیو ڈائگنوز سم ون ود میجر ڈپریسو ڈس آرڈر اور ناٹ ود پرسسٹنٹ ڈپریسو ڈس آرڈر. یا کسی کو اگر آپ نے
डायग्नोज किया हुआ है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, तो जनरलाइज एंजाइटी ही क्यों, सोशल एंजाइटी क्यों नहीं, ठीक है, या कोई और एंजाइटी क्यों नहीं, या ये तो जो है ना इसमें तो डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हमें नज़र आ रहे हैं और एंजाइटी के सिम्टम्स भी नज़र आ रहे हैं, तो आपने सिर्फ एंजाइटी ही क्यों डायग्नोज किया है, या आपने डिप्रेशन क्यों नहीं डायग्नोज किया। तो दीज आर सम क्वेश्चंस जो आपके पास आ सकते हैं आपकी डायग्नोसिस से रिलेटेड। तो आप उससे रेलिवेंट जो डिसऑर्डर्स हैं आपके केस से रेलिवेंट, उनको आप स्टडी करके आएंगे। यू शुड बी श्योर कि आपने जो डायग्नोसिस दिया है वो ही क्यों दिया है। तीसरा आपके पास क्वेश्चन आ सकता है थेरेपी रिलेटेड कि यही वाली थेरेपी क्यों, कोई और क्यों नहीं, ये वाली बाकियों से किस तरह से बेहतर है। फॉर एग्जांपल सीबीटी अगर आपने मेंशन की है तो वाई सीबीटी ओनली, वाई नॉट आरईबीटी फॉर एग्जांपल, ठीक है। टेक्निक्स के मुतालिक सवाल हो सकता है कि जी आपको लगता है कि उसमें कुछ और मज़ीद टेक्निक्स ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है, या आपसे किसी एक पर्टिकुलर टेक्निक के मुतालिक सवाल हो सकता है कि डीप ब्रीदिंग अगर आप करवा रहे हैं तो डीप ब्रीदिंग क्यों, डीप ब्रीदिंग से क्या फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कुछ बच्चों ने डिप्रेशन के केसेस के अंदर डीप ब्रीदिंग मेंशन किया हुआ था, तो वहाँ पर मैंने उनको मना किया था कि डीप ब्रीदिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड है, आप और चीज़ें देखें। फिर इसी तरह से केस फॉर्मुलेशन के ऊपर लाजमी सवाल आ सकता है कि वाई ओनली कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट है, वाई नॉट साइकोडायनामिक्स, ठीक है। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जी आपने लिखा तो कॉग्निटिव है लेकिन आप एक्सप्लेन करें बिहेवियरिज्म के थ्रू, तो आपको एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपकी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स की। बाकी आपके टेस्ट वगैरह के स्कोर्स के मुतालिक पूछा जा सकता है, उनके रेंजेस के मुतालिक पूछा जा सकता है। लैपटॉप पे पीसी पे मस्ट, फ़ोन पे बेटर असल में ना देखने का प्रॉब्लम आता है, फ़ोन पे आपकी स्क्रीन बड़ी छोटी होती है तो स्लाइड्स प्रॉपरली शो नहीं हो पाती, इसलिए वी रिकमेंड कि आप लैपटॉप या पीसी वगैरह पे यूज़। फ़ॉन्ट साइज़ कोई मैंडेटरी तो नहीं है, लेकिन द काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन यू आर राइटिंग ऑन इट ना उससे डिपेंड करता है आप कितनी इन्फॉर्मेशन लिख रहे हैं। अब आपकी स्लाइड अगर उस पर 6-7 लाइंस ही आनी है तो फिर आप फ़ॉन्ट बड़ा रखें ताकि इजीली रीडेबल हो। बस कोई एग्जैक्ट इसमें वो नहीं है, पर रीडेबल हो कि जिसमें हम थोड़ा सा जब कंप्यूटर से डिस्टेंस पे बैठे हों तो वो उसको पढ़ा जा सके, आंखें स्क्विंट ना करनी पड़ रही हों या आपको ये ना कहना पड़ रहा हो कि जी ज़रा अपने स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ करें, इतनी रखें कि हमें नज़र आ सके। कैमरा ऑन करना ज़रूरी नहीं है। बेटा फ़ोन का मैंने अभी बताया ना आपको। तो जिनके पास लैपटॉप अवेल ना हो वो मोबाइल पे दे सकते हैं, बेटा वो कोशिश करें कि अपने कैंपस चले जाएं, कैंपस में जाके जो है ना उनकी जो आपकी स्टूडेंट लैब होती है वहाँ से कनेक्ट कर लें। वो एक आइडियल सिनेरियो है, एक बेहतर सिनेरियो है। दूसरा बेटा मेक श्योर कि इतना टाइम पे आप लोग अपने अपने वाइवर्स पे आ जाएं। सर मैंने मेल चेक की है बट मुझे रिसीव नहीं हुई। अफशीन बेटा मुझे अपनी ज़रा वीयू स्टूडेंट ईमेल पर्सनली, मतलब मेरे पर्सनल चैट पे ज़रा सेंड कीजिएगा। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है किसी भी चीज़ के हवाले से? हाँ जी, इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज दोनों में कर सकते हैं बेटा। रिकॉर्डिंग मैं यहाँ बंद कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन होंगे तो मैं उनके जवाब दे लेता हूँ।